آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ جو تم روکے جاتے ہو اس گناہ سے نکفر عنکم ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلن کریما داخل کرنے کی جگہ عزت والی یعنی جنت میں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس سے اس کو روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور اسے باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبائر وہ گناہ ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، جن پر شریعت نے حد مقرر کی ہو۔ پھر وہ گناہ بھی ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا صرف اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ذکر ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ پھر جن پر جہنم کی وعید ہو، یعنی قرآن و سنہ میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یعنی اس گناہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا اس سے کلام نہیں کرے گا، تو پھر ایسا گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔ پھر یہ کہ چھوٹے گناہوں کی کثرت بھی اس گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہے۔ پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں، مثلا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا بھی۔ لیکن یتیم کا مال کھانا اور بھی بڑا گناہ ہے، یا پھر فریب سے کوئی مال بیچنا، یہ بھی گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ پھر عام عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بھولی بالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اولاد کا قتل، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اولاد کا قتل اور بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس طرح زنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، مگر جب یہ زنا اپنی ماں، بیٹی، بہن یا دیگر محرمات سے کیا جائے تو اس گناہ میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو یہ گناہ کنوار مرد یا عورت سے زیادہ شدید ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنسبت شدید ہوگا۔ پھر بوڑھے آدمی کا زنا کرنا جوان آدمی کے زنا کرنے کی نسبت زیادہ شدید ہوگا۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح کی بات سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں آتی ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم
ان ربک واسع المغفرہ، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یعنی ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے گا تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں۔ سیئاتکم کا لفظ اکیلے آئے تو مانا چھوٹے بڑے گناہ ہیں، اور اگر یہ کبائر کے مقابلے میں آئے تو مانا چھوٹے گناہ ہیں۔ جو بھی بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی، پھر جمعہ کے لیے چلا گیا اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں نماز تھی اس نے پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعہ تک اور رمضان آئندہ رمضان تک کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیانی عرصے میں سرزد ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ اور بھی احادیث آتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، اور پاک باز بھولی بالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا وہ گناہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے والدین کو گالی دینا بھی کبائر میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا یہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ یعنی کوئی اپنے والدین کو گالی کس طرح دے سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ کبائر کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے
کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، تو میں اس کو پڑھ رہی تھی، اس میں تو ایک لمبی لسٹ ہے کبائر کی. پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اگر اس کی بھی کثرت کی جائے تو پھر وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے جس سے تم کو روکا گیا ہے، اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر. تتمنو کا جو لفظ ہے تمنا سے ہے. تمنا ایسی چیز کی خواہش کو کہتے ہیں جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو. مراد جھوٹی خواہش ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جو چیز کسی اور کے پاس ہے اس کو حاصل کرنا، اس کی تمنا کرنا، یہ کہنا کہ مجھے یہ مخصوص چیز چاہیے، تو اس سے حسرت اور حسد جنم لیتا ہے. اللہ کے فضل کے بجائے لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنے سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز جائز طریقے سے حاصل نہیں ہوتی تو انسان اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اور کبائر میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ آیت کبیرہ گناہ سے بچنے کے حکم کے بعد آ رہی ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں تو کبائر کے پیچھے نفسانی خواہشات کی پیروی ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبن انہوں نے کمایا. مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا. وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے. اللہ سے فضل مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بکل شیء علیما، ساتھ ہر چیز کے جاننے والا. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، اور ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں. ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے، یعنی آدھی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دوسرے بیرونی کاموں میں یعنی باہر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ کا خاص فضل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ کاش
کہ میں مرد ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کی تمنا سے منع کر دیا ہے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں جو بھی آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا صلہ اور بدلہ عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان صلاحیت، قابلیت، طاقت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو اللہ کی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے، جو محض کسی کی آرزو یا تمنا سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے محنت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر دیں گے۔ تو واضح طور پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جائے، جیسے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ ہوتی یا ہوتا، کاش میرے بیٹے ہوتے، کاش میں مرد ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمنائیں کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر زوال نعمت کی سوچ رکھے، یعنی کسی کی نعمت کے جانے کی بھی سوچ ہو، تو یہ حسد ہے، جس کی احادیث میں بہت مذمت بیان ہوئی ہے۔ حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور نہ قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی طرح بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ میرا چہرہ بدل جائے، کوئی یہ کہے کہ مجھے نبی بننا ہے، تو اس طرح کہنا منع کیا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے اور کسی کو کوئی دوسری۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی صحت مند، کوئی کمزور ہے تو اللہ نے کسی کو مضبوط اور طاقتور بنایا ہے، کوئی معذور ہے تو اللہ نے کسی کو بالکل درست اعضاء کے ساتھ بنایا ہے، کوئی بہت عقل مند ہے تو کوئی کمزور ذہن رکھتا ہے، کسی میں بہت چستی ہے، یعنی وہ بہت ایکٹیو ہے، لیکن کوئی سست اور ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اسی فرق سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیلنس رکھا ہوا ہے، ورنہ چھوٹا کام کوئی نہ کرتا۔ اسی سے ہی دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو اس قدرتی اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس کی کوشش کرے گا تو وہ اس اختلاف کو مٹا نہیں سکے گا۔ البتہ اس سے معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی فضل، خوبی اور نعمت عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی دوسری نعمت دی ہوگی۔ البتہ ہم اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا منع ہے۔ مثلا کسی کے اولاد کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، اس کے آرام کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی ڈگری کو دیکھ کر، مال کو، علم کو، گھر کو، عہدے کو دیکھ کر تمنا کرنا منع ہے، بلکہ کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کر یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ،
لا قوت الا باللہ. اسی طرح سے بارک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو برکت دے. اور اگر وہ نعمت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیے، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. جو بھی سچے دل سے دعا مانگے گا اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں، اس کو قبول کرنے والے ہیں. پھر وہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت عطا کرنے والے ہیں. پھر ہم سب کو دعا کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے. ہمیں وہ نہیں مانگنا چاہیے جو ناممکنات میں سے ہو، اور وہ بھی نہیں مانگنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں. پھر یہ کہ آپ قبولیت کے وقت دعا مانگیں، مثلا سجدے کی حالت میں، سفر میں، بارش میں، روزے کی حالت میں، جمعے کے دن، اذان اور اقامت کے بیچ میں، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں قربت نیک اعمال سے ملتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں قربت نیک اعمال سے ملتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا. ایسا نہیں کہ جو مرد ہیں وہ مرد ہونے کی وجہ سے عورتوں پر عمل میں فضیلت رکھتے ہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہے. جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا کریں گے. لہٰذا حسد میں پڑنے کے بجائے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. مرد ہو یا عورت ہو، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا. اور اگر عورت بے شک ہمت اور قوت میں کم ہے لیکن وہ نیکی کے کام کرتی رہے اور اس میں بہت زیادہ محنت کرے تو اس کو اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا. خلاصہ یہ ہے کہ ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے ہاں درجوں کی وجہ کوشش، محنت اور کام ہے. اب اگر کوئی عورت اس بات کو سوچے کہ اللہ نے مرد کو میراث میں 2 حصے دے دیے اور اس کا 1 رکھا، اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، عورت یہ کہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم کیوں بنایا اور عورت کو محکوم کیوں بنایا. اسی طرح مرد یہ سوچے کہ اخراجات کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے مجھ پر ڈالی ہیں اور عورتوں کو سب کچھ بغیر محنت کے مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو میراث میں حصہ کیوں دیا حالانکہ ساری مالی ذمہ داریاں تو مرد پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی غلط سوچ کو چھوڑ دو. اور اس آیت کا اختتام بہت خوبصورت ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ ہر چیز کے جاننے والا. وہ تمہارے حال دل کو جانتا ہے، تمہاری سوچوں کو جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری تمناؤں کو، سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے، اس لیے اس نے جو بھی احکام دیے ہیں، جو بھی فیصلے اپنے بندوں کے حق میں کیے ہیں وہ درست اور حکمت سے بھرپور ہیں، اس میں بندوں کا فائدہ ہی ہے. پھر یہ کہ یہ آیت آگے آنے والے احکام کے لیے ذہن سازی بھی کر رہی ہے
تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ لوگوں کی نعمتوں کے بجائے اپنی نعمتوں پر نظر رکھی جائے۔ دوسری اہم بات کہ ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، پھر اللہ کا اس سے فضل مانگیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جو بھی لیونگ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہماری زندگیاں اور ہماری گفتگو کیا ہے، بالکل الٹ ہیں۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے پاس اپنے اپنے نیکی کے مواقع ہیں، ان موقعوں سے اسے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو حسد کے بجائے اللہ کا فضل طلب کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیے ہم نے موالیہ وارث۔ موالیہ کا لفظ واو لام چھوٹے یا سے ہے، دو چیزوں کے درمیان کے قریبی تعلق کو کہتے ہیں۔ مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں انت مولانا۔ پھر یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح قریبی رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، اولو الامر کو بھی کہتے ہیں، وارث کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح چچا زاد اور پڑوسی کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مولا سے مراد ورثاء ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیے ہم نے موالیہ وارث، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ عقدت گرہ باندھی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم پس دو تم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو بھی حلف یا وعدے کسی کے ساتھ طے کیے ہیں تو اس کا حصہ اسے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر دی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، سے مراد یہ ہے کہ نصرت، مدد اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔
ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور کسی کے بھی حق میں 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جاتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علی کل شیء شہیدا، اوپر ہر چیز کے گواہ۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔